الرحمن 33-34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یا معشر الجن والانس، اے گروہو جنوں اور انسانوں کے، ان اگر استطعتم تم استطاعت رکھتے ہو، ان کے تنفذو تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض کناروں سے آسمانوں اور زمین کے، فانفذو تو نکل جاؤ، لا تنفذون نہیں تم نکل سکتے، الا مگر بسلطان ساتھ ایک قوت کے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے. اے جنو انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم، معشرن عشرن سے مفعل کے وزن پر ہے، کثیر التعداد جماعت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے عشرات پائے جاتے ہیں. عشرہ 10 10 10، کئی ایک 10 سے ایک معاشرہ بھی بنتا ہے جن کا شمار یکے بعد دیگرے دہائیوں میں ہوتا ہے. اقطاری قطر ان کی جمع ہے، کنارہ، سلطان قدرت اور غلبہ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، دنیا میں اگر تم موت سے بچنے کے لیے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن تم اللہ تعالیٰ پر غالب آ کر ہی نکل سکو گے جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امپاسبل. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محاسبے اور اس کی گرفت یعنی پکڑ سے بچنے کے لیے اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس سے ملتا جلتا مفہوم اس آیت میں بھی ہے. القیامہ کی آیت نمبر 7-12 فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. پھر جب آنکھ پھترا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے. آج کل جیسے راکٹ یا خلائی گاڑی کے ذریعے سے چاند پر یا کسی اور کرے پر جانے کے تجربات ہو رہے ہیں، بعض لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم غلبے کے بغیر نہیں نکل سکو گے. مراد یہ ہے کہ ان مشینوں کے ذریعے سے اقطار السماوات والارض نکلنا ممکن ہے، حالانکہ ان کوششوں کی آیت کے مفہوم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کیونکہ یہ مشینیں اور یہ آلات اور یہ راکٹ سائنس بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنی ہے نا، ورنہ یہ بیچارے تو زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں ہی پھر رہے ہوتے. آسمان و زمین کے کناروں تک رسائی تو بہت
دور کی بات ہے پھر وہ ذرہ بے مقدار جس کا ایک سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں، وہ اپنی قوت کے ساتھ اقطار السماوات والارض سے نکلنے کی بات کرے تو یہی کہا جا سکتا ہے بت کریں آرزو خدائی کی، بت کریں آرزو خدائی کی، شان ہے تیری کبریائی کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں آلائی اس کا معنی قدرتیں واضح ہے، اور وعید گناہوں سے باز آنے کا باعث ہونے کی وجہ سے عظیم نعمت بھی ہے کہ ڈراوے سے ڈر جائیں اور باز آ جائیں۔ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔